میرے نبی کی بیویاں ہیں، عام نہیں ہیں۔ تو یہ حضرت عمر نے آ کر مشورتاً حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، اسی رات کو جبرائیل امین آیت لے کر نازل ہو گئے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ پھر اللہ نے حکم نازل فرما دیا، اے لوگو وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تمہیں کسی بات کا سوال کرنا ہے نبی کی بیویوں سے یا کچھ مانگنا ہے تو آج کے بعد پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر کے مانگو۔ یہ غیرت عمر ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت نے وہ چیز، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھ کر کے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ میں نے دیکھا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ ان کا جبہ زمین تک لگا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر یہ تمہاری غیرت کی تعبیر ہے، غیرت کی تعبیر ہے۔ اب حقیقی بات کی طرف آ جاتا ہوں، بیوی کو ٹچ کرنے پر غیرت آ جاتی ہے، بیدار ہو جاتا ہے آدمی۔ ماں کو اگر گالی دے دے تو غیرت آ جاتی ہے۔ آپ خاموش رہیں گے کہ آپ کی ماں کو گالی دے دے؟ خاموش رہو گے؟ تمہاری بیٹیاں یا تمہاری بہنوں کو کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو خاموش رہو گے؟ جو ریئیکشن ہوگا کر ہی ڈالو گے آپ، پتہ ہے۔ سامنے والے سے کہو گے کہ غلطی سے ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن دوبارہ کرے گا تو دانت توڑ دوں گا، انگلی موڑ دوں گا، کچھ تو آپ ریئیکشن تو کرو گے۔ ریئیکٹ کرتا ہے آدمی۔ یہ سب تمہاری غیرت کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ عورتوں کے بارے میں جو غیرت مند ہوتا ہے 10واں حصہ بھی نہیں غیرت کا۔ انسان کی اصلی غیرت اس وقت دیکھی جاتی ہے جب اس کے نبی کی شان میں کوئی بات کرے، اور اگر وہ خاموش رہا تو وہ بے غیرت ہے، وہ ذلیل ہے، اس کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق غیرت اگر سب سے زیادہ میں نے محسوس کیا وہ عمر ابن خطاب کی بارگاہ، وہ ہلکی چیز بھی نہیں برداشت کرتے تھے، نہیں برداشت کرتے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک مسلمان اور یہودی کے جھگڑے کے بارے میں، زمین کا جھگڑا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا تھا، یہودی کے حق میں زمین تھی، لیکن وہ مسلمان جو نام کا تھا ماننے سے انکار کر دیا اور کہا نہیں یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا ہے۔ کہا کہاں فیصلہ کرائیں گے؟ عمر ابن خطاب کے پاس، ان کے فیصلے مشہور تھے، عدالت مشہور تھی۔ حضرت عمر کے پاس آنے کے بعد یہودی نے پہلے ہی سے کہہ دیا کہ یہ ہمارا میٹر زمین کا پہلے رسول اللہ کے پاس گیا تھا۔ وہ یہودی حضور کو ماننے والا تو نہیں، یہودی تھا۔ حضرت عمر چونکے، کہا کہ پھر وہاں سے نہیں ہوا؟ کہا انہوں نے تو فیصلہ میرے حق میں سنایا لیکن یہ تمہارا مسلمان بھائی مانتا نہیں ہے، کہا یہ تم سے کرائے گا۔ پھر حضرت عمر نے تلوار اٹھائی اور اس کی گردن مار دی۔ میرے عزیزو یہ سننے کے لیے تو آسان ہے، عمر ابن خطاب عام آدمی نہیں ہے، ان کا عمل شریعت بننے والا ہے، ان کا عمل قیامت تک کے لیے لوگوں کی تقلید کا سبب بننے والا ہے۔ ہر اٹھے بیٹھے کچھ کام کر نہیں سکتے تھے لیکن گردن تمہاری دی۔ اب مدینے میں مشہور ہوا عمر ابن خطاب نے ایک مسلمان کو مارا تھا، تو وہ مسلمان دکھنے میں نام، حضور کے پاس آنا جانا، نمازیں پڑھنا۔ اب ایک طرف حضرت عمر ہیں اور ایک طرف وہ قتل کیا ہوا، اس کی طرف سے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمر نے بہت بڑا کام کر دیا، بہت، کہ یہ جذبے میں آ کر کے کسی کی گردن مار دیا۔ یہودی اور مسلمان کی جب بات ہو تو ایک مسلمان کا کیسے قتل؟ حضرت عمر کو بلایا گیا حضور کے پاس اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر تم نے ایک مسلمان کی گردن ماری؟ اب جواب سنا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو مسلمان مانتا ہی نہیں تھا، نہیں میں نے کسی مسلمان کی گردن نہیں ماری۔
تو حضور نے فرمایا تم کو کیسے پتا وہ مسلمان تھا کہ نہیں تھا؟ اب یہ بڑی چیز ہے، کسی کے بارے میں کوئی کہہ نہیں سکتا، کیسے کہے گا؟ آپ کو میں بتاؤں، کافر بھی ثابت نظر آتا ہے، مسلمان بھی نظر آتا ہے، منافق نہیں نظر آتا۔ منافق دل کے اندر چھپا ہوا ہے، بغض ہے، عداوت ہے، سب ہے، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا تو نہیں ہے۔ اب آج کے زمانے میں کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، یہ بھی مسئلہ سن لیا آپ، کسی کو منافق ڈائریکٹ، ہاں علامات نفاق ہے اس کے اندر، یہ کہہ سکتے ہیں، نفاق کی چیزیں اس کے اندر ہے۔ منافق کہنا یہ غیب کی بات ہے، اور آج کون اس طرح غیب کی خبر دے گا؟ دل کے اندر چھپی ہوئی چیز۔ اب حضرت عمر نے جب یہ کہا میں اس کو مسلمان مانتا ہی نہیں، حضور نے فرمایا کیسے نہیں مانتے؟ دلیل تو کچھ نہیں تھی، نہ وہ مرے ہوئے کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا کہ ہذا منافق، کہیں کچھ لکھا ہوا نہیں تھا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ جب وہ آپ کے فیصلے کو نہیں مانا تو؟ یہ تو حضرت عمر کی بات چل رہی ہے میرے عزیزو، حضور بھی جرح کر رہے ہیں، یہ آرگیومنٹ ہو رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا تم اپنی طرف سے اپنی رائے سے یہ قائم کر لو گے کہ کون مسلمان ہے کون منافق ہے کون مسلمان نہیں ہے؟ بات چل ہی رہی تھی کہ جبرائیل امین آیت لے کر نازل ہو گئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے محبوب آپ کے رب کی قسم اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے مسئلوں میں آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ یہ حضرت عمر کی غیرت تھی، کر دیا جو کرنا تھا، لیکن دلیل کے لیے کچھ تھا نہیں کہ مرا ہوا منافق ہے، لیکن کوئی دلیل کے لیے ساتھ میں ہو یا نہ ہو، میرا رب حضرت عمر کی گواہی دیتے ہوئے قرآن میں آیت نازل فرما، قرآن میں آیت آگے آج بھی تلاوت کر رہے ہیں، اور پھر یہ مسئلہ بن گیا شریعت تک کے لیے، شریعت قیامت تک کے لیے یہ دلیل بن گئی۔ عزیزان گرامی وقار، یہ کون سی بات ہے جو حضرت عمر کو اتنا بڑا کام کرنے پر آمادہ کر گئی؟ وہ حضرت عمر کی جلال، رعب، تمکنت، ان کے دبدبے کو ہی لوگ سنے ہوں گے، لیکن جتنے وہ نرم دل تھے، آپ کو اندازہ ہے بہت نرم دل تھے، بہت نرم دل، اتنے کہ جب رات کو وہ مصلی پر روتے تھے ان کے آنکھوں کے نیچے پورے کالے حلقے پڑ گئے تھے۔ دل کی نرمی اتنی تھی، لیکن دل کی نرمی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حب مصطفیٰ پر بھی آدمی نرم ہو جائے۔ آج کچھ لوگوں نے یہ بات لوگوں میں مشہور کر رکھی ہے، صوفی کا مطلب ہوتا ہے نرم ربل والا بال، گیند۔ اس صوفی کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہیں کرتا ہو، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ میرے عزیزو وہ صوفی کون سا ہے جو صرف اور صرف سر جھکائے بیٹھا رہے؟ دنیا کا سب سے بڑا صوفی تو کربلا کے میدان میں تھا۔ امام حسین سے بڑا صوفی کون ہے؟ ان کا نام لے کر کے روٹیاں توڑنے والے، ان کے نام پر اپنی دکانیں چلانے والے صوفی کہتے ہیں، اور تمہیں ڈر آتی ہے، ڈر لگتا ہے امام حسین کی طرح بات کرنے کے لیے۔ ان کے کردار ہیں یزیدیوں کے، بات کرتے ہیں حسین کی۔ میں ایسے صوفیوں کو نہیں مانتا۔ صوفی وہی ہوگا جو حب مصطفیٰ پر جلال آئے اور ایمان والوں کے ساتھ وہ دل کے اندر نرمی رکھے۔ ہاں صوفی وہی ہے، نرم دل تو ہونا ہی چاہیے۔ لوگوں نے ایک الگ کنسپٹ بنا کر کے رکھا ہے، صوفی تصوف کا مطلب ہے دنیا چھوڑ کر کے رہنا، کسی کو کچھ نہیں کہنا، کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ یہ تو ایسی ہے، ایک صوفی صاحب کے بارے میں سنا، کھیت میں بیٹھے رہتے تھے، بھٹے کی کھیت تھی ان کی، مکئی کی، اور ایک گدھا آتا تھا کھیت چرنے لگ جاتا تھا، اور یہ تسبیح ہلاتے بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، اور یہیں سے
اے اللہ بچا لے میرے کھیت کو، اے اللہ بچا لے میرے کھیت کو، اے اللہ بچا لے میرے کھیت کو۔ وہ گدھا ہے، چر کے چلا جاتا تھا۔ کچھ محلے کے جوان تھے،